بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر میں کفر بڑے ساز و سامان کے ساتھ حق پر حملہ آور ہوا، لیکن خدائے بزرگ و برتر نے اس کو خائب و خسر کیا اور حق کو غالب و سربلند کیا۔ مشرکین کے 70 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور تقریباً اتنی ہی تعداد کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ یہ قیدی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قیدی جس کے چہرے پر شرافت اور نجابت کے آثار نمایاں ہیں، یوں سر جھکائے کھڑا ہے گویا سخت نادم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی تم فدیہ دے کر رہا کیوں نہیں ہو جاتے؟ قیدی نے یاس بھرے لہجے میں کہا، میرے پاس کیا ہے کہ فدیہ ادا کر سکوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدہ والے نیزے فدیہ میں نہیں دے سکتے۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سن کر قیدی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان نیزوں کا اس کے سوا کسی اور کو بھی علم ہو سکتا ہے۔ اس کے دل نے بے اختیار گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جنہیں رب قدیر غیبی اطلاعوں سے نوازتا ہے۔ قیدی نے اسی وقت اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، نیزے منگوا کر فدیہ میں پیش کر دیے اور اپنے اخلاص فی الدین کا اظہار ان اشعار میں کیا، دور ہو میں تمہاری جماعت میں داخل نہیں، میں قریش کے شیوخ اور اکابر کے دین سے بیزار ہوں، میں نے شہادت دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور بصیرت لائے ہیں، میں اسلام پر ہی زندہ رہوں گا اور اسی پر قبر کے اندر موت کی حالت میں سوؤں گا اور پھر اسی پر قیامت کے دن اٹھوں گا۔ یہ صاحب جن کی زندگی میں لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے چند الفاظ سے انقلاب آ گیا اور جن کے جوش ایمان نے ان کو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنا دیا۔ حضرت نوفل بن حارث ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان ہاشمی کے چشم و چراغ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں قبول اسلام کی سعادت حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجودن رہی۔ انہوں نے نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور نہ ہی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر میں لشکر کفار میں شامل ہونا انہیں ناپسند تھا، لیکن مشرکین نے اتنا مجبور کیا کہ وہ بادل نخواستہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر اس قسم کے شعر جاری تھے، میرے لیے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا حرام ہے، کیونکہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریبی عزیز ہیں۔ غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ ان کو حضرت عبید بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کیا اور ان کی یہی اسیری ان کے ایمان لانے کا موجب بن گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہاشمیوں میں جو مشرف با اسلام ہوئے سب سے عمر رسیدہ تھے۔ شرف ایمان سے بہرہ ور ہونے کے بعد حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ واپس آئے۔ فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے اپنے چھوٹے بھائی ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے ارادہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابوا پہنچ کر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ لوٹ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا اور انہوں نے بھائی سے کہا، تم کفر و شرک کی اس اماج گاہ میں واپس جانا چاہتے ہو جہاں کے رہنے والے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز کیا ہے اور ان پر ایمان لانے والے روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ غرض دونوں بھائی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں بھائیوں کے مدینہ پہنچنے پر بہت خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی چچا تھے۔ وہ عمر میں بھتیجے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی برس چھوٹے تھے، تاہم چچا اور بھتیجے میں دلی لگاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کے تعلقات کا علم تھا، چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات قائم کرا دی اور رہنے کے لیے 2 مکان مرحمت فرمائے، ایک ثنیۃ الوداع کے راستے پر بازار میں اور دوسرا مسجد نبوی سے متصل میں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کی معاشی حالت کمزور تھی، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ ان کو نکاح کی خواہش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون سے شادی کرا دی۔ ایک دفعہ تنگ دستی اتنی غالب ہو گئی کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اپنی ذرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی اور اس کے عوض 30 سا جو لے کر حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ ہجرت کے بعد حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں جان بزانہ شریک ہوئے۔ وہ ان اصحاب میں شامل تھے جو بنو حوازن کی بے پناہ تیر اندازی کے وقت بھی میدان رزم میں ثابت قدم رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3000 نیزوں کا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر یہ تمام نیزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس اثار اور قربانی سے بہت خوش ہوئے اور یہ نیزے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ پھر حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نیزے مشرکین کی پیٹھ توڑ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے عہد صدیقی کی کسی مہم میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوسرے سال پیک اجل کو لبیک کہا۔ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ غیاث پور میں ایک بوڑھی عورت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسایہ تھی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بنتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی، پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پہلی بار جب اس ضعیف خاتون نے اس طرح سے عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھر نہیں سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کاندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں کر ڈالیں؟ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی ہے۔ حضرت محبوب الہی کا
جواب سن کر بوڑھی عورت گریہوزاری کرنے لگی کہ مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور گداز تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور جو کہ پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لیں۔ اب یہ اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی مگر کوئی خریدار نہیں ملتا تھا۔ حضرت محبوب الہی اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون خود بھی 4 دن سے بھوکی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول گئی تھی اور ہمہ وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ رزاق دو عالم کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ کشائی کر لے۔ بالا آخر 5ویں دن کسی شخص نے اس خاتون سے ایک رسی خرید لی تو وہ بہت خوش ہوئی کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی سی تھی کہ اس سے 1 سیر جو کا آٹا خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہی کیا اور جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت محبوب الہی کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے۔ اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ اگر روٹیاں پکائی جائیں تو 1-2 نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اثناء ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کرے۔ آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو۔ درویش نعرہ زنی کرتے ہوئے کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ مولانا اس دیگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کر درویش نے پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے، دیگ کو کیوں بند کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دو۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھا۔ درویش کا لباس دریدہ بھی تھا اور میلا بھی، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی، وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جس منزل کے مسافر تھے وہاں کسی انتشار اور جذب و مستی کو دخل نہیں تھا۔ مولانا نے گدڑی پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے دست بستہ کھڑے دیکھ کر آپ نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔ مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، اس میں تو وہ درویش بھی حصہ شناس ہے، ہم تو محض منتظم ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے ہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان درویش سے بھی کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت محبوب الہی کے الفاظ دہرا دیے۔ گدڑی پوش فقیر بھوک سے بے قرار تھا، شدید حالت اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہیے کہ کھانا جس حالت میں موجود ہے دے دیں۔
بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش منو ان بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ نہایت جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بڑھ کر بھی فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی تشریف لے گئے جہاں وہ گدڑی پوش کھانے کے لیے انتظار میں بیٹھا تھا، اور سامنے ہی دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جو کہ آٹے کے سوا کوئی دوسری جنس خوردنی شامل نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا۔ شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے، اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا، پانی اس طرح سے ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جھلس کر رہ جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت نے فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی، مگر کھانا ابھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شیخ اب انتظار نہیں۔ درویش بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ تم اس آگ کی بات کر رہے ہو، میرے شکم میں جو آگ لگی ہے وہ اس سے بھی فزوں تر ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا، پھر آستینیں چڑھائیں اور موٹے سے کپڑے سے دیگ کے دونوں کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، مگر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میزبان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمارا مہمان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی تواضع کروں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس لے گئے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو گدڑی پوش کی یہ ادا سخت ناگوار گزری تھی کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور اس طرح بیٹھا رہا جیسے خانقاہ کے لوگ اس کی خدمت گار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہ تھی، بلکہ آپ دیگ اٹھاتے وقت بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب ہوا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی اسے منع کرتے رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا رہا اور پھر جو کہ رقیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گدڑی پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ کو اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا سا مٹکا تھا جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہایت صبر و سکون سے درویش کی اس اضطراری حرکت کو دیکھتے رہے، مگر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان تم نے یہ کیا کیا؟ مولانا کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزہ کشائی کرتے، مگر افسوس تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ درویشان خدا کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے لیے اللہ کا یہی حکم ہے۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت محبوب الہی کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ،
تمہیں بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے واپس چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا، اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی۔ انسان عاجز ہیں کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بھیس میں کون ہے۔ آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس گدڑی پوش درویش نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان ظاہری و باطنی کہہ کر پکارا تھا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب سلطان المشائخ بھی ہے۔ سیرت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔